اچھا اب بچے ہیں چھوٹے ہیں وہ لوگ نہیں پڑھ سکتے، وہ لوگ کیا کریں؟ تو اسی پانچوں کل کا جو تعویذ ہے نا، نقش، وہ لکھ کر بچے کے گلے میں ڈال دیں، گھر میں حفاظت کے لیے لگا لیں. اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو پینے کے لیے دے دیں. لیکن کمال کا نقش ہے اس کی تاثیر بھی، اور جو لوگ اس نقش کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں وہ اس نقش کی زکوٰۃ بھی ادا کر سکتے ہیں. اب یہ دیکھیں نقش آپ کی اسکرین پر موجود ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے جو میں اس کے چار پانچوں کل کے جو نقش ہے نا، اب سورہ جن کے جو عدد بنتے ہیں نا وہ بنتے ہیں 60,633 یعنی کہ 60,633. سورہ کافرون کے جو عدد بنتے ہیں وہ 2,832. سورہ اخلاص کے عدد بنتے ہیں 1,002 یعنی کہ 1,002. سورہ فلق کے بنتے ہیں 8,677. سورہ ناس کے بنتے ہیں 5,296. اور اگر ان پانچوں کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو عدد بنتے ہیں 78,440 یعنی کہ 78,440. اب اگر 78,440 کو ہم مفرد عدد میں لے کر آتے ہیں، یعنی کہ ان کی کیلکولیشن کرتے ہیں، 4 اور 4 8، 8 اور 8 16، 16 اور 7 23، یعنی کہ اگر 23 کو مفرد عدد میں لے کر آئیں گے تو عدد بنے گا 5. اب دیکھیں ترتیب، دیکھیں ان پانچوں کے عددوں کو ملایا اور مفرد لے کے آئے تو عدد بنا 5. اب اس کی پڑھنے کی ترتیب کیا ہے؟ پہلے دن ہم نے پہلے دن جو ہم پڑھیں گے سورہ جن ایک بار، سورہ جن پوری پڑھنی ہے. اس کے بعد سورہ کافرون 2 بار، آئی بات سمجھ میں، اور سورہ ناس 3 بار، سورہ فلق 4 بار، سورہ ناس 5 بار، اور اس کو 5 ہی بار پڑھیں گے. اور 5 ہی کی اس کی ترتیب ہے، اور 5 ہی کی اس کی ترتیب ہے، اور اسی ترتیب سے پانچوں کل کا یہ نقش ترتیب دیا ہے. اب دیکھیں اسی میں ہی سب سے پہلے آ گیا کل اوہیہ. اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جائے گی، اس کو ہم شروع کریں گے کل اوہیہ سے، اس نقش کو. اس کے بعد لکھیں گے کل یا ایھا الکافرون، پھر بائیں جانب لکھیں گے کل ھو اللہ احد، پھر نیچے دائیں جانب لکھیں گے کل اعوذ برب الفلق، اور پھر لکھیں گے کل اعوذ برب الناس. اس کے بعد 16 کے خانے، اور 16 کے خانے کو اگر ہم ترتیب دیتے ہیں تو 34 کی چال بنتی ہے، اور 34 کی چال کو ہم 78,440 اس کے پانچوں کل کے اعداد بنتے ہیں، اور اس کی نشر کی ترتیب ہے. اور جب ہم اس کی پوری ترتیب کو ایک جگہ سے کاؤنٹ کرتے ہیں کہ جیسے اب سب سے آپ پہلی لائن پہ آئیں جس پہ کل یا ایھا الکافرون لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے 78,440. اس کی نیچے والی لائن پہ آتے ہیں 78,451. اس کی نیچے والی لائن پہ آتے ہیں 78,445. پھر نیچے والی لائن پہ آتے ہیں 78,454. اب ان کو ہم پورا کیلکولیشن کرتے ہیں نا، پوری کی عدد اگر جمع کرتے رہتے ہیں، سب کو جمع کرتے ہیں تو اس کے عدد بنتے ہیں 3,13,790. کتنے بنتے ہیں؟ 3,13,790. اب اس کو کہیں سے بھی کیلکولیشن کریں گے آپ تو عدد اس کے یہی بنیں گے 3,13,790. اب 3,13,790 پورے نقش کے اندر کہیں سے بھی اس کو جمع کریں گے نا عدد یہی بنے گے. اب اس کو عدد کو جمع کریں 3,13,790 کو، 3 اور 1 4، 4 اور 3 7، 7 اور 7 14، ٹھیک ہے، 14 اور 9، 14 اور 9 بنتے ہیں 23. 23 کو جمع کریں گے عدد آئے گا 5. آگے وہی ترتیب پوری، یعنی ہم نے پانچوں کل کو ملایا، اس کے عدد مفرد میں لے کر آئے 5 بنا. ہم نے نقش بھرا، نقش کو 16 کی چال پہ 34 کی ترتیب سے ہم نے نقش بھرا، اور جب تمام خانوں کو ہم نے ایک جگہ ملانا شروع کرا تو عدد بنے گا 5، اور ہے پانچوں کل. دیکھو ایک بات یاد رکھنا، قرآن کی کوئی بھی آیت ہے، کوئی بھی صورت ہے، وہ سب کی سب ایک ترتیب کے ساتھ ہیں، ایک طریقے کے ساتھ ہے. اصل میں اس ترتیب کو سمجھ لینا ہی معرفت ہے. قرآن میں بڑے راز ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے. یہ صرف 5 میں نے وہ آسان سے راز بتائیں کہ جن سے ہم
ان سے فائدہ لے سکتے ہیں، ان مخلوقات سے محفوظ ہو سکتے ہیں، حصار میں آ سکتے ہیں، جادو ٹونے سے محفوظ ہو سکتے ہیں، ہر قسم کی شرعی مخلوقات سے محفوظ ہو سکتے ہیں. لیکن ترتیب ہے اس کی، ترتیب ذہن میں رکھیے گا کہ 5 کی. اور 5 کا جو ہنسا ہے نا وہ یہ سمجھ لیں کہ علم العادات کے اندر ان 1 سے لے کے 9 کے عدد کا مرکز ہے. مرکز سمجھتے ہو؟ مرکز کہتے ہیں بالکل 20 دائرے کو جو دونوں کے توازن کو برقرار رکھے ہوئے ہیں. یعنی کہ 1 سے لے کر 4 اور پھر آتا ہے 5 اور پھر 6 سے لے کر 6 7 8 9 یعنی کہ 4 یہاں 4 اوپر بیچ کا مرکز 5 کا. یعنی کہ 5 کے ہنسے کی وہ خصوصیت ہے کہ جو 1 سے لے کے 4 کے عدد کی بھی قوت اور 6 سے لے کے 9 کے عدد کی بھی قوت، یعنی کہ ان 8 عدد کی قوتوں کا مجموعہ گویا ہوا 5 کا ہنسا. اب 5 کے ہنسے کے اندر کیا کیا اسرار ہیں؟ سب سے پہلی خصوصیت جو تمام سے زیادہ افضلیت ہے، تمام انسانوں پر افضلیت ہے، وہ کیا ہے؟ پنجتن. یعنی کہ پنجتن پاک 5 لوگ کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے وسیلے سے بزرگان دین نے فرمایا کہ پنجتن پاک کے وسیلے سے اگر کوئی دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. کہ یہ پنجتن پاک وہ 5 ہستیاں ہیں کہ جو قرآن کی اس آیات پر ان پر سرزد ہوتی ہے، صادر ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ والسابقون والسابقون، کہ سبقت لے جانے والے لوگ ہیں. کہ یہ وہی 5 ہستیاں ہیں جو تمام بنی نوع انسان کے اوپر سبقت لے گئیں. اب وہ 5 کون ہیں؟ سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، تیسرا حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسن علی مقام، حضرت امام حسین علی مقام. یہ پنجتن ہے. اور خاص کر اس عمل پڑھنے والے کو ان کی نسبت بھی حاصل ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں نا عظمتیں ہونے لگی ان پر نثار جب چلا ہے کاروان کربلا. یعنی کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن پر عظمتیں نثار ہوئی ہیں. اور ان 5 کل کا عمل کر لینے والا شخص کو سب سے بڑی جو نسبت ملتی ہے، جو نسبت اس کی قائم ہوتی ہے نا، وہ ان پنجتن کے وسیلے سے ہوتی ہے. ان کی نسبت قائم ہو جاتی ہے، ان کی محبت ان کے دلوں میں راج کر جاتی ہے. اور اگر سلاسل کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں، علم روحانیت کے سمندر کو دیکھتے ہیں، تو دروازہ یہی پنجتن پاک ہستیاں ہیں کہ جس نے بھی گزرنا ہے اسی دروازے سے گزرنا ہے، جس نے بھی پانا ہے انہی در سے پانا ہے، جس نے روحانیت کا جو مقام حاصل کرنا ہے وہ انہی سے حاصل کرنا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے، اپنی عطا سے، اپنی فضل سے اللہ نے ان کو یہ اختیار عطا فرما دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا انا اعطیناک الکوثر، کہ محبوب ہم نے تمہیں کوثر عطا کی، ہم نے تمہیں کثرت عطا کر دی ہے، ہر نعمتوں پہ کثرت عطا کر دی ہے، اب تم جسے جو چاہو دے سکتے ہو. تو میں نے صحیح کہا نا، دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے اپنی دست قدرت سے اپنی ان ہستیوں کو جو کچھ عطا کیا ہے نا، وہ کسی کو بھی عطا نہیں کیا. اور جتنے بھی اولیاء کرام کو جو فیض ملا نا، وہ تمام انہی 5 ہستیوں سے ملا. اور کائنات میں جو کچھ 5 راز ہیں، وہ 5 کے 5 انہی کے باطن سے، انہی کے بدن سے، انہی کے ہی قلب سے وہ رازوں کے چشمے ظاہر ہوتے ہیں، جاری ہوتے ہیں.
یعنی کہ پوری سلاسل کی تعلیمات کے اندر جو 5 فیض ہیں نا وہ انہی 5 ہستیوں سے ہیں، اور 5 کل کے جو راز کھلے ہیں وہ انہی 5 ہستیوں پہ کھلے ہیں۔ لیکن ترتیب دیکھیں 5 کل کی کیا ہے اور 5 ہستیوں کی کیا ہے، آپ کے سمجھ آ جائے گا 5 کل کے کیا راز ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور کن کن مقاصد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، کہ ہم اس سے کیا فیض لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ اور نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، یعنی کہ ان 5 کل میں جو کچھ موجود ہے نا وہ انسان کے لیے کافی ہے، اور 5 کل پڑھنے والا کبھی بھی گمراہی کے رستے پہ نہیں جاتا، یہ بات یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنے دشمنوں سے بھی محفوظ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے جو شخص 5 کل کو عمل اپنے ورد میں رکھتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اولیاء کرام کی اگر میں بات کرتا ہوں نا تو 100% ہر ولی ان کل کو ضرور اپنے معمول میں رکھتا ہے، کیونکہ باقاعدہ حضور نے حکم فرمایا ہے۔ کہ جو شخص سونے سے پہلے سورہ فلق، سورہ اخلاص 3 بار پڑھتا ہے، سورہ فلق پڑھتا ہے، سورہ ناس پڑھتا ہے، اور اگر اس سوتے ہوئے اس کی موت ہو جاتی ہے تو اس کے لیے یہ بھی شہادت کا درجہ ہے، وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ مطلب جب وہ سوتا ہے نا تو وہ گناہگار نہیں سوئے گا۔ یہ خاصیت ہے ان کلوں کو پڑھنے والے پر، شخص پر اللہ کا کرم ہے، یہ فضل ہے اس کا کہ وہ کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، صرف ان کل کے بدولت، اس کل پڑھنے کی وجہ سے۔ وہ پڑھ کے سوئے گا، وہ بالکل ایسے سوئے گا جیسے کوئی بچہ معصوم سو رہا ہے، اور اگر وہ سوتے ہوئے اپنا سفر کر گیا تو وہ شہادت کا درجہ ہے۔ اور جو شخص صبح و شام صرف ایک بار اسی ترتیب سے پڑھ لیتا ہے وہ بھی اسی دائرے میں آ جاتا ہے، حصار میں آ جاتا ہے۔ عمل کے لیے اسی ترتیب سے عمل کر لیں۔ یہ عام لوگوں کے لیے بھی یہ طریقہ کار ہے، خاص لوگوں کے لیے بھی ہے، اور ہر قسم کے معاملات کے لیے بھی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں آج کی ترتیب سمجھ میں، اچھا یہ نقش کہ اگر زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں تو یہ 5 مرتبہ روزانہ نقش لکھ لیں، آئی بس سمجھ میں، اور اس کو پورے 21 دن تک لکھ لیں۔ اچھا 5 نقش بھی روز لکھے جا سکتے ہیں، 7 بھی لکھے جا سکتے ہیں، 11 بھی لکھے جا سکتے ہیں، 15 بھی لکھے جا سکتے ہیں۔ اب اسی ترتیب سے آپ بیاض شاذلیہ میں تحریر کر لیں کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ 5 بار کر لیں، 7 بار کر لیں، 11 بار کر لیں یا 15 بار کر لیں۔ اچھا اس نقش کو 34 مرتبہ بھی لکھا جاتا ہے، وہ آپ کی ہمت ہے۔ اچھا جو شخص اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کر سکتے وہ خالی اسی ترتیب سے نقش لکھ کر بچے کے گلے میں ڈال سکتے ہیں یا اپنے گھر میں لگا سکتے ہیں، اجازت ہے میری طرف سے۔ اچھا اس کا تعلق ہمارے خاندان قادریہ سے ہے، اور اکثر بزرگان دین نے اس کی باقاعدہ طور پہ زکوٰۃ ادا کی ہے، اور اکثر بزرگان دین نے اسی ترتیب سے اعمال کو تعلیم فرمایا ہے۔ یہ وہ طریقے تو بہت ہیں اس کے پڑھنے کے، لیکن یہ وہ خاص طریقہ ہے جو سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے۔ میں وہ طریقے نہیں کہانی، یہ طریقے آپ کو کتابوں میں نہیں ملیں گے، ورنہ مجھے کوئی دکھا دے، کسی ایک کتاب کا بھی دکھا دے۔ یہ وہ طریقے کار ہیں جو بزرگوں نے سینے سے نکال کے دیے ہیں اپنے۔